بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو دنیا دی ہے وہ دنیا گزارے کے لیے دی ہے. یہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے اور یہ دنیا ذمہ داری کی پوری کرنے کی جگہ ہے. دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. جنت چاہتوں کی جگہ ہے، دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے، دنیا حالات کی جگہ ہے. جنت چاہتوں کی جگہ ہے. جنت میں ہر ایک انسان کی چاہت پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں مرد کی جو چاہت ہوگی اللہ اس کی چاہت کو پوری کرے گا، اور عورت کی ہر چاہت کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں پوری کرے گا. اس سے میرے محترم دینی ماں بہنوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے چاہت کی جگہ نہیں بنائی، بلکہ دنیا کو اللہ نے ضرورت پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے. ضرورت کے لیے مکان ہے، ضرورت کا کپڑا ہے، ضرورت کی کمائی ہے، ضرورت کا کھانا ہے، ضرورت کا پینا ہے. باقی دنیا چھوڑ کر ایک دن قبر میں جانا ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الجزا ہے. دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بدلے کی جگہ دی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ. جو بھی نیک عمل کرے گی، نیک عمل کے کرنے کا فائدہ مرد ہو یا عورت اس کو دنیا میں ضرور ملے گا. ومن اساء فعلیہا. جو بھی برائی کرے گا یا برائی کرے گی اس کا انجام اسی کو بھگتنا ہے. وما ربک بظلام للعبید. آپ کا رب اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو انصاف چلتا ہے. اس سے میری محترم دینی ماں بہنوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کھیتی بنایا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. جیسا بوؤں گے ویسا آخرت میں کاٹوں گے. ایک عورت کھیتی کرتی ہے اور ایک مرد کھیتی کرتا ہے، تو کھیت میں گیہوں بوتا ہے تو گیہوں کو کاٹتا ہے، باجرہ بوتا ہے تو باجرے کو کاٹتا ہے، مکئی بوئی ہے تو مکئی کو کاٹتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ مکئی بوئی ہو اور گیہوں نکلے، اور گیہوں بویا ہو اور باجرہ نکلے. ایسا نہیں ہو سکتا. جیسی زندگی گزاری ہوگی ویسا آخرت کے اندر بدلہ ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو نیکی کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اور تو اپنی نیکی کو آخرت میں دیکھ لے گا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر رسم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، رواج کے مطابق زندگی کو اپنایا ہوگا، وہ بھی آخرت میں دیکھ لے گا. اس لیے میری بہنوں، زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اور زندگی قیمتی بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزارنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے. بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے وہ اعمال یا تو نیکی بنتے ہیں یا تو وہ اعمال گناہ بنتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری تو ہمارے اعمال نیکیاں بن جاتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مطابق اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف زندگی گزاری تو ہمارے سارے کے سارے گناہ بن جاتے ہیں. میری بہنوں، جس طرح نیکی کی تاثیر ہے اس طرح گناہ کی تاثیر ہے. نیکی اپنا اثر دکھلاتی ہے، گناہ اپنا اثر دکھلاتی ہے.
علماء فرماتے ہیں نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ زندگیوں میں چین ڈالتا ہے، اللہ زندگیوں میں برکت ڈالتا ہے۔ گناہ کرنے سے زندگی بے برکتی والی بن جاتی ہے، بڑے بڑے کام اٹک جاتے ہیں، ہفتوں کے کام مہینوں میں نہیں ہوتے، اور مہینوں کے کام سالوں میں نہیں ہوتے، اور سالوں کے کام زندگی پر نہیں ہوتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو کھینچ لیتا ہے۔ نیکی جو عورت نیکی کرتی ہے وہ اللہ کا قرب پاتی ہے، نیکی کرنے والا بندہ اور نیکی کرنے والی بندی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتی ہے، اور گناہ کرنے والا بندہ اور گناہ کرنے والی بندی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہے۔ نیکی کرنے والی بندی جنت کی مستحق ہو جاتی ہے، اور گناہ کرنے والی بندی جہنم کی مستحق ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں نیکی کا اثر ہے، جس طرح برف کی تاثیر کے برف ٹھنڈا کرتا ہے اور آگ کی تاثیر کے آگ گرم کرتا ہے، اس طرح گناہوں کی تاثیر ہے کہ گناہوں کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ نافرمانی کرے، چاہے مرد ہو یا عورت نافرمانی کرے، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کو کھینچ لے گا، اس کا دل بے چین ہو جائے گا، اس کا دل پریشان ہو جائے گا، اس کے دل کے اندر درد ہوگا۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، اور زندگی کے حالات پریشان ہو جائیں گے۔ حالانکہ گناہ کتنی کامیابی کے ساتھ کرے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جھوٹ بول دیا، کسی کی غیبت کر لی، اور شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کیے، شوہر کی نافرمانی کی، پڑوسی کو تکلیف پہنچائی، اور دیرانی نے جیٹھانی کو تکلیف پہنچائی، جیٹھانی نے دیرانی کو تکلیف پہنچائی، اور ساسو نے بہو کو ستایا اور بہو نے ساسو کو ستایا۔ اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، نماز کو چھوڑ دیا، رمضان کے روزے چھوڑ دیے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اور زبان سے کسی کی غیبت کر لی، کسی پر بہتان باندھ لیا۔ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کے کام کا اثر یہ ہوتا ہے زندگیاں بے چین ہو جاتی ہے۔ نیک عمل کے کرنے سے زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا میرے بندے اور میرے بندیاں ایمان لاوے، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ میرے بندے اور میری بندیاں نیک عمل کرے بشرطے کہ ایمان والی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو طیبہ بنائیں گے، ان کی زندگی میں برکت ڈالیں گے، اور ان کی روزی میں برکت ڈالیں گے، ان کی زندگی میں چین ڈالیں گے، ان کی زندگی میں سکون ڈالیں گے، کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی شوہر سے محبت کرے گی، اور ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، اور ہماری اولادیں اپنی والدین کی فرما بردار بنے گی، جبکہ ماں باپ کی خود کی زندگی میں دین ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں شرط لگائی ہے ایمان کے ساتھ اچھے اچھے کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے اپنے گھروں کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے طریقوں کو لاوے۔ میری بہنوں، ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہماری دنیا اچھی بنائے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عملوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ نیک عمل کا بدلہ اللہ نے آخرت میں جنت رکھا ہے، اور جنت تو چاہتوں کے پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ کہ جنت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ ان للمتقین فی جنات وعیون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی بندیوں کے لیے جنت میں بڑے بڑے باغات ہیں، جنت میں بڑے بڑے انعام ہیں۔ ان للمتقین مفازا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی بڑی کامیابیاں ہیں۔ حدائق واعناما، بڑے بڑے میوے ہیں، بڑے بڑے باغ ہیں، بہترین قسم کے فروٹ ہیں، بہترین قسم کی زندگی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کے کرنے کی بنیاد پر دے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر فرمایا زندگی میں ایمان ہے، اور زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے گا بطور مہمانی کے۔ اس سے میری بہنوں، ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اور میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو چاہتوں کی پوری کرنے کی جگہ ہے، اور جنت کے بارے میں فرمایا جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، ولا اذن سمعت، نہ کبھی کسی کان نے جنت کی نعمتوں کو سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت کی نعمتیں اتنی بڑی بڑی ہیں اور اتنی خوبصورت ہیں، اتنی پاکیزہ ہیں اور اتنی روشن ہیں کہ کبھی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
یہ میری بہنوں نیک عمل کے کرنے کی بنیاد پر ہے. نماز کی پابندی زندگی میں ہوگی، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہوگی، اللہ کے ذکر کی پابندی ہوگی، تسبیحات کی پابندی ہوگی، پردے کی پابندی ہوگی. یہ سارے کے سارے جو کرنے کے کام ہیں، ان کرنے کے کاموں کی پابندی کیوں ہوگی؟ تو اللہ دنیاوی زندگی کو اچھا بنائے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت دے گا. پھر میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زندگی منمانی گزاری، زندگی خواہشات والی گزاری، نماز کے وقت پر نماز نہ پڑھی، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو شروع کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کی جگہ پر ہمارا پورا وقت غفلت میں گزرتا ہے، موبائل میں گزرتا ہے، فیس بک پر گزرتا ہے، واٹس ایپ پر گزرتا ہے، شوہر کی نافرمانی پر گزرتا ہے، ہماری زبان سے غیبتیں نکلی، ہماری زبان سے جھوٹ نکلا، ہم نے اپنے شوہر کو ستایا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، اپنے پڑوسی کو ستایا، اللہ کی بھی نافرمانی کی اور مخلوق کے حقوق کو ادا نہیں کیا اور مخلوق کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم ان کی زندگیوں کو تنگ بنا لیں گے. زندگیاں تنگ بن جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے مکان میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا اور اپنی من والی زندگی گزارے گا، بس مجھے تو اچھے کپڑے مل جاوے، بس اچھے کپڑے مل جاوے، سونا چاندی کے زیورات کو دیکھ کر، گھر کے فرنیچروں کو دیکھ کر، گھر کی تمام چیزوں کو دیکھ کر ہماری زندگی منمانی پر آ جاوے، ہماری زندگی خواہشات پر آ جاوے. مجھے اچھے کپڑے ملنے چاہیے، مجھے تو یہ شاپنگ کرنا چاہیے، مجھے اچھے سے اچھا مال ملنا چاہیے، اچھے سے اچھے میرے زیورات ہونے چاہیے، میرے بدن کے سارے خوبصورت کپڑے ہونے چاہیے. یہی ہماری زندگی کا مقصد بن جائے گا. اور اگر قرآن کریم کو بلا دے گی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھوکر دے دے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا لیں گے. پھر بڑے بڑے بستروں پر نیند نہیں آئے گی اور بڑے بڑے بنگلوں میں نیند نہیں آئے گی، حالانکہ نیک اولاد ہے، جوان اولاد ہیں، رہنے کے لیے بہت بڑا بنگلہ ہے، شوہر کی بہترین قسم کی آمدنی ہے، بڑے بڑے اسٹور ہے، بڑی بڑی دکانیں ہیں، اور شوہر کی آمدنی کی روزی بہت اچھی ہے، لیکن زندگی تنگ بن گئی. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا لیں گے. میری محترم دینی ماں بہنوں، جب زندگیاں تنگ بن جاتی ہے تو شوہر بیوی سے نفرت کرتا ہے اور بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے، اور جوان اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے کہ گھر میں رہنے کے باوجود بڑے بڑے مکان ہیں، سب کچھ ہے، روزی کا سامان موجود ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، بڑا مکان ہے، لیکن یہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے دنیا کے اسباب دلوں کی بے چینی کو بڑھا رہے ہیں. اسے علماء نے لکھا ہے جب زندگیاں تنگ بن جاتی ہیں تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں چیخوں کی آواز شروع ہو جاتی ہے. جب بھی دیکھو بیوی شوہر کو ستا رہی ہے اور شوہر بیوی کو پریشان کر رہا ہے، گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. کہ کیا ہوا کہ گھروں میں اللہ کی نافرمانی والے کام شروع ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق جو ملائکہ ہے، جو فرشتے ہیں، یہ ہمارے گھروں سے چلے گئے اور شیطان نے ہمارے گھروں میں جگہ پکڑ دی. شیطان ہمارے گھر کے کونے کونے میں آ گیا. اب شیطان کا کام کیا ہے؟ تھوڑی تھوڑی باتوں پر گھروں میں جھگڑا کرنا، تھوڑی تھوڑی باتوں پر گھر میں لڑانا. گھروں میں قرآن کی جگہ پر موبائل آ گئے، تسبیح کی جگہ پر موبائل آ گئے، اللہ کی نافرمانی گھروں کے اندر شروع ہو گئی. بچہ بھی گیم کھیل رہا ہے، ماں بھی گیم کھیل لگی ہے، جوان لڑکیاں بھی موبائل دیکھ رہی ہے. اللہ کی نافرمانی والے کام ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں. پھر اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت کیسی آئے گی؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر تم اللہ کی ذکر سے اعراض کرو گے، گھروں میں نماز کی پابندی نہیں ہوگی، گھروں میں قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں ہوگی، اور تمہارا پردہ تمہارے گھروں سے نکل جائے گا اور تم بازاروں کی زینت بن جاؤ گی اور بازاروں میں چلنا پھرنا تمہارا مقصد بن جائے گا. شوہر کے پوچھے بغیر تم بازاروں میں بغیر پردہ کو گھومو گی. ایک عورت جب بازار میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ چلتی ہے اور ڈیکوریشن کرتے ہوئے چلتی ہے، اس پر آسمان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں. میری بہنوں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گھروں میں رکھا کرو. یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْوَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑے، جتنا ہو سکے عورتیں گھروں میں رہے. گھروں میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے. مرد باہر رہیں گے، عورتیں گھر میں رہے گی. ہاں، اگر کسی کام کے لیے اگر عورت کو گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، کسی ضرورت کی بنیاد پر نکلنا پڑے، تو فرمایا اذا خرجن
تفیلات، تو نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے، برقعے کے ساتھ نکلے، ہمارا برقع ڈھیلا ڈھالا ہو، ہمارے کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہو، ایسا نہ ہو کہ برقعے پر بھی غیر محرم کی نظریں پڑے۔ آج کی جوان لڑکیاں اتنا چست برقع پہنتی ہیں کہ غیر محرم کی نظریں پڑتی ہیں، وہ برقع بھی شرماتا ہے کہ میں برقع ہوں کہ میں بے حیائی کی چادر ہوں۔ اس سے میرے بہنوں، اگر زندگی میں نافرمانی آئی تو میں نے کہا گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے دل بے چین ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار کو توڑ دیتے ہیں، اسباب کو توڑ دیتے ہیں، گھر میں شوہر بھی کماتا ہے، بچہ بھی کماتا ہے، لیکن گھر میں پورا نہیں ہوتا کہ کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کو کھینچ لیا، اللہ نے برکتوں کے دروازوں کو اللہ نے بند کر لیا اور گھروں میں شیاطین کے اثرات داخل ہو گئے، گھروں میں نحوستی آ گئی اللہ کے نافرمانی کی بنیاد پر۔ اس سے میرے بہنوں، میرے اللہ نے آگے فرمایا دنیا میں یہ ہوگا کہ تمہاری زندگیاں تنگ بنے گی، اور آخرت میں یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو آخرت کے اندر اندھا اٹھائیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ان کو آخرت میں اندھا اٹھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی کہے گی یہ اللہ تمہیں تو دنیا میں تو دیکھنے والی تھی، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والی تھی، تو نے مجھے اندھا بنا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے بندی، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے میرے بندی جب تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، اللہ کے احکام کیا ہے، نبی کی سنت، نبی کی شریعت کیا ہے، نماز کیا ہے، پردہ کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، تو نے میرے سارے احکامات کو پس پشت ڈال دیا اور میرے سارے احکامات کو بھلا دیا، تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ اور میری بہنوں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دے اس کی کوئی منزل نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہو سکتا، اس کا جہنم میں جانا مقدر بن جاتا ہے، اس کا دوزخ میں جانا مقدر بن جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اپنے عمل کو مضبوط کرو۔ ایمان جب مضبوط بن جاتا ہے، ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، جتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور میرے نبی نے، اللہ نے قرآن کریم میں کہا اے بستی والو، اگر تمہاری زندگی میں صرف دو باتیں ہیں، تمہاری زندگی میں ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، اور تمہاری زندگی میں تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کا ڈرنا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کس کی غیبت کر رہی ہوں، میں کس کی چغلی کر رہی ہوں، میں کس کو لڑا رہی ہوں، میں کس کو الزام دے رہی ہوں، میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہوں، میں اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہی ہوں، اور ساسو یہ سمجھے میں اپنے بہو کو تکلیف پہنچا رہی ہوں، مجھے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اپنی زندگی کو صحیح بنانا اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانا سے اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے اللہ کے بندو اور اے اللہ کے بندیوں، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بلا دیا۔ اس سے میری بہنوں، زندگی کو اچھی گزارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے اعمال کرنا، ایمان بن جاتا ہے تو اعمال بن جاتے ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر زندگی میں ایمان آ گیا اور زندگی میں تقوی آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ گھروں میں برکتیں آئے گی، تندرستی میں برکت آئے گی، صحت میں برکت آئے گی، علم میں برکت آئے گی، اولاد میں برکت آئے گی، عمر میں برکت آئے گی، اور تھوڑی سی آمدنی پر اللہ ہمارے گھر کے خرچے کو پورا کر دے گا۔ ہمارے گھر سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو ہٹا دے گا، اللہ ہمارے گھر سے جھگڑے کو ختم کر دے گا، اللہ ہمارے گھر سے نفرتوں کو ختم کر دے گا، پڑوسی ہم سے محبت کریں گے، ہماری اولاد ہم سے محبت کرے گی، اور میاں اپنی بیوی سے محبت کرے گا، جیٹھانی دیرانی سے محبت کرے گی، دیرانی جیٹھانی سے محبت کرے گی، اور اللہ تعالیٰ بھائیوں کے درمیان اللہ محبتیں ڈالے گا، اور صلہ رحمی کے دروازے کھل جائیں گے، قطع رحمی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ ہے برکتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے۔
اور یہ تعلیم کے حلقوں کی برکت سے، اللہ کے دین کی باتوں کے سننے کی برکت سے اور مجاہدوں کی برکت سے ایمان بنتا ہے۔ ایمان تو دعوت سے بنتا ہے اور ایمان تو مجاہدے سے پکتا ہے۔ اللہ کے دین کی محنت سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان پکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی اور صحابیات کی تربیت فرمائی۔ ایک صحابیہ اللہ کے نبی کی خدمت میں نمائندہ بن کے آئی، میرے نبی اپنے گھر میں موجود تھے، اور ایک صحابیہ اونچی قد والی حضور کی خدمت میں آئی۔ آپ نے حضرت بلال کو باہر بھیجا۔ بلال نے جا کر کہا تم کون ہو؟ کہ میں زینب ہوں۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب نامی عورت تمام عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہے۔ آپ نے کہا ایو الزیانب، مدینے میں تو بہت ساری زینب نام کی عورتیں ہیں، پوچھو تو کس کی بیوی ہے؟ تو باہر جا کر پتہ چلا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے آپ کی خدمت میں آئی ہے کہ ہمارے شوہر تو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ ہمارے شوہر مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمارے شوہر جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے شوہر امامت کراتے ہیں، ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے ہیں، تو وہ تو ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ ہم ان کے بچوں کو پالتی ہیں، ان کے لیے گھروں میں روٹیاں پکاتی ہیں، ان کے لیے گھروں کو پاک اور صاف رکھتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس عورت نے کتنا عقل مندی کا سوال کیا اور اس عورت نے کتنا اچھا سوال کیا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارا شوہر اللہ کے راستے میں جاوے اور اللہ کے راستے میں جانے کے بعد تمہارے گھر پر تھوڑے نرم گرم حالات آوے اور تم حالات میں اگر تم صبر کرو اور شکوہ شکایت نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شوہر کو جتنا ثواب دے گا اتنا ثواب تم کو گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا۔ عورت کی ذمہ داری ہے گھر میں رہ کر نسلوں کو تیار کرنا، بچوں کی دینی تربیت کرنا۔ ہمارے بچے جنید بغدادی بنے، ہمارے بچے وقت کے شبلی بنے، ہمارے بچے وقت کے مولانا عمر پالم پوری بنے، ہمارے بچے وقت کے گنگوہی بنے، ہمارے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بنے۔ اور اولاد کو دیندار بنانا یہ ماں کے ہاتھ میں ہے، باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جتنی اولاد ماں کی زندگی کا اثر لیتی ہے اتنی اولاد باپ کی زندگی کا اثر نہیں لیتی۔ اس لیے کہتے ہیں مادری زبان بولتے ہیں کہ بچے ماں کی زبان بولتے ہیں۔ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو جب روٹی کھلاتی ہے تو ماں بچے کی زبان بولتی ہے، بیٹا روٹی کو تاتا بولتی ہے، بیٹا تو یہ کھا لے یہ کھا لے، اور ماں بچے کی زبان بول کر بچے سے محبت کرتی ہے، بچے کو مانوس کرتی ہے، بچے کو گود میں بٹھاتی ہے۔ جیسی ماں دیندار ہوگی ویسے اولاد دیندار بنے گی۔ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، ہمارے بڑے بڑے اولیاء اعظام ہیں، جتنے دنیا میں جن سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے اور لوگوں کے دلوں کے بدلنے کا ذریعہ اللہ نے ان اکابرین کو بنایا، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں، ان کی ماؤں کا راتوں کا رونا ہے اور ان کی ماؤں کا مجاہدہ ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بنے، باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ماں راتوں کو رونے والی تھی، ماں کی زندگی میں تقویٰ تھا، ماں نمازوں کی پابند تھی، رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے کی پابند تھی، تہجد گزار تھی۔ ماں کو فکر ہوئی میرا بیٹا ولی قابل بنے، میرا بیٹا اللہ کے دین کا داعی بنے، اللہ کے دین کا غازی اور اللہ کے دین کا علمبردار بنے، تو ماں نے اپنے بیٹے کو پردے کے لیے روانہ کیا۔ بغداد علم کا مرکز تھا، ماں جیلان میں رہ رہی ہے اور ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا، تو ماں نے قافلے کے ساتھ بیٹے کو روانہ کر دیا، اور ماں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی، چونکہ ماں دیندار تھی۔ اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ ہوگا تو ماں اپنے بیٹوں کو صحیح نصیحتیں کرے گی کہ بیٹا عبد القادر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت کو لینے اللہ کے دین کی محنت کرنے جا رہے ہو، علم حاصل کرنے جا رہے ہو، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اے ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، بیٹا جھوٹا انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناکام ہو جاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ الصدق ینجی، بیٹا سچائی نجات دلاتی ہے، بیٹا شہید ہونا پڑے شہید ہو جانا لیکن کبھی کسی کے سامنے جھوٹ مت بولنا۔ یہ ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے۔ کون سی ماں نصیحت کرے گی؟ آج تو ہمارے گھروں میں جھوٹ کا بازار گرم ہے، ماں بیٹوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، بیٹے کو پتہ ہے میری ماں جھوٹ بولتی ہے، بچی کو پتہ ہے میری ماں جھوٹ بولتی ہے، اور ہماری اولاد کہتی ہے ماں تم نے جھوٹ بولا، لیکن ماں کو پتہ نہیں کہ میرے جھوٹ بولنے کا اثر میری اولاد پر کتنا پڑ رہا ہے۔
آج ماں تو جھوٹ بولتی ہے، کل تیرا بیٹا جھوٹا بنے گا، کل تیری بیٹی جھوٹی بنے گی۔ کہ ماں باپ نے اولاد کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کیا اور ماں باپ نے اولاد کے سامنے غیبتیں کرنا شروع کر دی، اولاد بڑی ہو کر غیبتیں کرنے والی بنے گی کہ اولادوں کو بے دین بنانے کی ذمہ دار ماں باپ بنتے ہیں اور اولادوں کو دیندار بنانے کی ذمہ دار بھی ماں باپ بنتے ہیں۔ سید عبد القادر جیلانی کو ماں نے روانہ کیا اور 40 سونے کے سکے ماں نے ان کے بغل کے نیچے سی لیے کہ بیٹا یہ پورے سال کا توشہ ہے، پورے سال گھر پر بتانا، علم کو حاصل کرتے رہنا، بیٹا یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں لیتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ یہ قافلہ جا رہا ہے اور راستے میں چوروں نے، ڈاکوں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو بھی پکڑ لیا۔ ڈاکو نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بغداد ایک مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کو پہچانوں، اللہ کے حکموں پر عمل کروں۔ پھر پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں جو میری ماں نے میری بغل کے نیچے سی دی ہے۔ حالانکہ چور کو پتہ بھی نہ چلتا لیکن انہوں نے بغل کو اونچا کر کے بتلایا یہاں میری ماں نے سی لیے ہے۔ چور نے پوچھا بیٹا اگر تم جھوٹ بولتے ہمیں پتہ نہ چلتا، ہم تمہارے بغل کو کبھی نہ دیکھتے۔ معصوم بچہ تھا، فرما بھائی تم کیا بات کرتے ہو، تم اللہ کے بندے ہو اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، کیا مسلمان کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اس بیٹے کی بات کا اثر چور پر اتنا پڑا، یہ ڈاکو اس بچے کو لے کر ڈاکو کے سردار کے پاس گیا اور بہت سارے چور اور ڈاکو موجود تھے۔ تو ڈاکو کے سردار نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں جیلان سے بغداد جا رہا ہوں۔ کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو ساری حقیقت بتا دی کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں، میرے پورے سال کا راشن ہے، میں علم کو حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا اگر تم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا۔ کہا میں کیسے نہ بتاؤں؟ آپ نے پوچھا میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں اور مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ ڈاکو کے سردار پر اس بات کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ ڈاکو کا سردار ہچکیاں مار مار کے رونے لگا اور تمام کے تمام ڈاکو رونے لگے اور کہا بیٹا اتنا چھوٹا بیٹا ہو کر اللہ کے سامنے معافی مانگی، اے اللہ اتنا چھوٹا لڑکا ایک ماں کی بات کا اتنا لحاظ کرتا ہے، ہم اتنے بڑے جوان ہونے کے باوجود میرے مولا ہم نے تیری کتنی نافرمانی کی اور ہم نے تیری کتنی باتوں کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ کے سامنے توبہ کی۔ ماں بیٹھی ہوئی جیلان میں لیکن بچہ ڈاکو کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ ڈاکو نے اسی توبہ کی اور بعد میں جا کر ڈاکو کو اللہ نے اسی ہدایت دی، اتنے بڑے بڑے اولیاء بنے ہیں کہ وقت زمانے کے لوگ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دعائیں کرانے آتے تھے۔ میری ماں بہنوں اپنے گھروں میں جھوٹ کو نکالو، ہماری عورتوں کی عادت جھوٹ بولنے کی ہے، غیبت کرنے کی ہے، یہ ساری کی ساری یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو عمل کمزور ہو جاتا ہے، پھر عمل کمزور ہو جاتا ہے تو زندگی میں بے دینی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آپ نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت تصدقنا، تم صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ میرے نبی نے عید کے موقع پر آپ نے خطبے میں آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی والدہ نے پوچھا لیما یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کون سے گناہ کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں میں 2 بری عادتیں ہیں، ان 2 بری عادتوں کی وجہ سے عورتوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور میں نے عورتوں کی جہنم میں چیخو پکار کی آواز سنی۔ ایک بات بتائی تکثرن اللعن اور دوسری بات بتائی تکفرن العشیر کہ عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہے، عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، کبھی ساسو نے بہو پر لعنت بھیجی، بہو نے ساسو پر لعنت بھیجی، دیرادی نے جیٹھانی پر لعنت بھیجی اور زبان سے غیبتیں شروع ہو گئی، 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہے، ادھر کی ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں جب جمع ہو اللہ کی محبت کی باتیں کرو، اللہ کے نبی کی سنتوں کی باتیں کرو، اولاد کی دینی تربیت کی باتیں کرو، اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی طاقت کو بولو، ایمانی مذاکرے کرو تاکہ ہمارے دلوں میں سکون ہو
ہو جائے، لیکن عورتیں جمع ہو جاتی ہے تو ادھر کی ادھر شروع کر لیتی ہیں، ادھر کی ادھر شروع کر لیتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھنے کے باوجود ان عورتوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا جن کی زبانیں غیبت سے ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے گھر میں شوہر کو ستاتی ہے۔ ارے میری بہنوں، تمہارا شوہر ایسی بے روزگاری کے زمانے میں جہاں روزی کے دروازے بہت بند ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، تمہارا شوہر صبح میں گھر سے نکلتا ہے، لاری چلاتا ہے، تمہارا شوہر گھر سے نکلتا ہے اور دکان پر جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، کوئی چپل کی دکان میں نوکری کرتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی ٹرک چلاتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، پورا دن تھک جاتا ہے، کھانا ملا تو بھی کیا، نہ ملا تو بھی کیا، اپنے بال بچے گھروں میں آرام سے رہے اور میری بیوی گھر میں آرام سے رہے، اس کے لیے تمہارا شوہر دھوپ میں بھی، سردی کے موسم میں بھی، برسات کے موسم میں بھی اپنے بال بچوں کو حلال رزق کھلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، تب بھی عورتیں شوہروں کو گھروں میں ستاتی ہے۔ سنڈے آیا، سیٹرڈے آیا، چلو آج تو باہر کھانے چلتے ہیں، بچوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ میری بہنوں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کتنی مرتبہ تمہارے شوہر کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تمہارا شوہر قرضے کے پیسے لا کر تمہاری اندر کے چونچلوں کو پورا کرتا ہے، تمہاری خواہشات کو پورا کرتا ہے کہ میری امی میری بیوی نے مجھے ہوٹل کا کھانے کا کہا ہے۔ ارے اپنے آپ کو ہوٹل کے کھانوں سے بچاؤ، گھروں میں کھانا پکا کر بچوں کو کھانا کھلاؤ، حلال روزی گھروں میں کھلاؤ۔ کتنے ہوٹلوں میں کھانا پکانے والے بے نمازی ہوتے ہیں اور ان کے لقمے ہمارے پیٹوں میں جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کا نور ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے اور ہمارے دل میں اندھیرے آ جاتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں دینی تربیت کرو اور اپنے گھروں کے نماز کی پابندی کرو۔ اپنے گھروں میں نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ تو نماز کی پابندی کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ ماں بھی نماز پڑھے اور بیٹے بھی نماز پڑھے، اولاد بھی نماز پڑھے، شوہر بھی نماز پڑھے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے گھر کے ماحول کو اچھا بناؤ، گھر میں نماز کی پابندی ہو رہی ہو، بلکہ 5 فرض نمازوں کے علاوہ اللہ توفیق دے اشراق کی بھی نماز پڑھو، چاشت کی بھی نماز پڑھو، اللہ موقع دے۔ سردی کے موسم میں راتیں لمبی لمبی ہوتی ہے، صبح میں جلدی اٹھ کر تہجد کے عادی بنو۔ جب ماں گھر میں تہجد پڑھتی ہے تو گھر کی پوری فضا بدل جاتی ہے، گھر کا پورا ماحول بدل جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نمازی بن جاتے ہیں، اس لیے ماں کی زندگی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد کے اندر ایک بیوہ عورت تھی، اس کے 2 چھوٹے سے بچے تھے، مسجد میں آتے تھے، لوگ نماز پڑھنے مسجد میں جاوے، یہ دونوں چھوٹے بچے چپلوں کے پاس آوے اور سب کے چپلوں کو الگ کرے، یہ جنتیوں کے چپل ہیں، یہ دوزخ میں جانے والوں کے چپل ہیں۔ تو مسجد میں نماز پڑھنے والوں نے کہا یہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ 2 بچے روزانہ مسجد میں آتے ہیں اور سب کے چپل الگ الگ کرتے ہیں، یہ چپل والے جنت میں جائیں گے، یہ چپل والے جہنم میں جائیں گے۔ بچوں کو بہت سمجھایا لیکن بچے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ایک انسان نے سوچا بچوں کو کچھ بولنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، وہ بچوں کو اپنے گھر پر لے گیا اور گھر پر جا کر کھانا کھلایا، گھر پر جا کر ناشتہ کروایا۔ ناشتہ کروانے کے بعد بچوں کو کہا بیٹا آئندہ مسجد میں ایسی حرکت مت کرنا، یہ حرکت مناسب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بچے گھر پر چلے گئے، لیکن بچے مسجد کے اندر آتے تھے لیکن ان کو چپلوں کے بارے میں سب بند کر لیا، چپلوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ تو پھر جا کر ان کی والدہ کو پوچھا، بچوں کی والدہ کو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، اب تمہارے بیٹے مسجد کے اندر آتے بھی ہے، چپلوں کے پاس بیٹھتے بھی ہے، لیکن کبھی چپلوں کو آگے پیچھے نہیں کرتے۔ تو ماں نے کہا کہ میرے بیٹے دیندار تھے، میں محنت کر کے اپنی پسینے کی کمائی اپنے بیٹوں کو کھلاتی تھی اور ایمان کا نور میرے اولاد کے دل میں اتنا جا چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے بیٹوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ جنتیوں کے چپل ہے اور یہ جہنمیوں کے چپل ہے، لیکن تم نے گھر جا کر میرے بیٹے کو حرام کا لقمہ کھلا دیا۔ یہ حرام کے لقمہ کھلانے کے بعد میرے بچوں کے پاس سے وہ ایمان کا نور ختم ہو چکا۔ میری بہنوں، لقمہ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ حلال لقمہ عمل پر لاتا ہے اور حرام لقمہ عملوں کو کھینچ لیتا ہے۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہیں، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ لقمہ حلال کا ہوگا، خیالات نیک بنیں گے، خیالات پاکیزہ بنیں گے۔ اسے اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں دینداری کو پیدا کرو اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو۔ ہمارے گھر میں ایک نماز کا ماحول بن جائے، بچہ ہمارے گھر میں نمازی ہو،
ہو. ہمارے جوان لڑکے فجر کی نماز میں نہیں آتے, راتوں کو لیٹ ہمارے گھروں میں آتے ہیں. میری بہنوں مناسب نہیں ہے. ماں باپ بچوں کی تربیت کرے تعلیم کے ذریعے, گھروں میں تعلیم کا ماحول زندہ کر کے بچوں کو سمجھاوے بیٹا راتوں کو جلدی سونا اور صبح میں جلدی اٹھنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے, یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے, صالحین کا طریقہ ہے. اور بیٹا رات کو 12 بجے تک اور 1 بجے تک بازاروں میں بیٹھنا اور گلیوں میں بیٹھنا یہ اوباش لڑکوں کا طریقہ ہے, یہ بدمعاش لڑکوں کا طریقہ ہے. یہ ماں باپ اپنے بچوں کو پیار سے سمجھاوے, محبت کے ساتھ سمجھاوے, اور اس کا آسان طریقہ گھروں کی تعلیم ہے. اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے ہمارے گھر میں فضائل کی تعلیم روزانہ کی جا رہی ہو, اور ایسے وقت میں ہمارے گھر میں فضائل کی تعلیم ہو کہ ہمارے بچوں کا مدرسے کا وقت نہ ہو, ہمارے شوہر کے جاب کا اور تجارت کا وقت نہ ہو, بلکہ ہمارے گھر کے سارے افراد شرکت کریں. ایسے وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم پڑھی جا رہی ہو. 2 کتابیں ہیں, دونوں کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھا جا رہا ہو. اس میں سب واقعات ہے, صحابہ کے واقعات ہے, صحابیات کے واقعات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں, حضرت فاطمہ کی زندگیاں ہیں, حضرت رقیہ کے حالات ہے, حضرت زینب کے حالات ہے, ام کلثوم کے حالات ہے, اور اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات, اللہ کے نبی کی 11 بیویوں کے حالات ہے, اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے بہادر تھے, کیسے سخی تھے, ان کے حالات ہے. اللہ والوں کے واقعات کتابیں لکھے ہیں. نماز پڑھنے پر کیا ملے گا, نماز کے چھوڑنے پر کیا ہوگا, زکوٰۃ دینے پر کیا ملے گا, زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ کی طرف سے کیا وعیدیں ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہے, ماں باپ کے حقوق ہے. یہ ساری کی ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں. ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی, ہمارے بچے تعلیم سنیں گے, ہمارے گھر والے تعلیم سنیں گے. تعلیم کے اثرات کا اتنا بڑا اثر ہے کہ تعلیم کی برکت سے بچوں کی زندگی سنت اور شریعت پر آ جائے گی. مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے, اگر ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے تو ہم گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جائے گی, ہم گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جائے گی. ہمارے گھر کے بچے آوارہ ہو جائیں گے, ہماری بچیاں بے حیا بن جاوے گی, ہمارے بچیاں پردوں سے باہر نکل جاوے گی. اور یوں فرماتے تھے ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں, کہ بچے نامعلوم موبائلوں میں کیا کیا دیکھیں گے, کہ گھروں میں تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے, دین کی باتیں نہ ہونے کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جائے گا. جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے میری دیری بہنوں, ہمارے گھر کی فضا کو اچھی بناؤ اور ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقوں کو زندہ کرو. ہمارے بچے نیک بنے, ہمارے بچوں کی دینی تربیت کرو, ہماری بچیاں با پردہ رہے, خود بھی پردے کی پابندی کرو, بغیر ضرورت کے بازار میں مت جاؤ. یہ قرآن کریم کا حکم ہے, گھر میں زیادہ رہو, زمانے جاہلیت کی طرح بازار میں مت چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا پردے کا اہتمام تھا کہ ایک جوان صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ کا جوان لڑکا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا جوان لڑکا اللہ کے راستے میں جہاد میں آپ کے ساتھ تھا, لڑکا گھر پر نہیں آیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کا لڑکا تو فوت ہو چکا ہے, آپ کا لڑکا تو فوت ہو چکا ہے. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی لیکن پردے کے اندر ہے, بالکل بدن ڈھکا ہوا ہے. تو کسی نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی, تیرا جوان لڑکا فوت ہو چکا ہے, تب بھی تو پردے کی حالت میں آئی ہے. عورت نے کیا جواب دیا, یہ اللہ کے بندے, میرا جوان لڑکا فوت ہوا, میری حیا تو فوت نہیں ہوئی, میری شرم تو فوت نہیں ہوئی, میرا اللہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے. میری بہنوں, ہمارے گھر میں جب شادی کا موسم ہوتا ہے, ہمارے گھر میں جب کسی کی موت ہو جاتی ہے, پردہ ہمارے یہاں سے نکل جاتا ہے. شادی کے موقع پر اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی عورتیں پردے سے باہر نکل جاتی ہے. اللہ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں, ہمارے رشتہ داروں میں کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے گھر کی مستورات دوپٹے نکال نکال کے روتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. سے پردے کی پابندی کرو. بے پردگی پر بڑے بڑے وعیدے ہیں اور بے پردگی پر آخرت میں بڑے بڑے عذاب ہے. میرے نبی نے فرمایا, جب میں نے میعاد کا سفر کیا, میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ عورت کے بالوں سے عورت کو جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے اور نیچے جہنم کی آگ جل لگی ہے. جبرائیل کون سے گناہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو بغیر پردے کے بازاروں میں نکلا کرتی تھی, بغیر پردے کے, بغیر برقعے کے بازاروں میں جایا کرتی تھی, اور بے پردہ گھما کرتی تھی.
پردے کا اہتمام کرو. ہمارا دیور سے بھی پردہ ہے اور جیڑ سے بھی پردہ ہے, سوسر سے پردہ نہیں ہے. ہم علماء سے اپنے محرم کے ذریعے مسائل پوچھے, پردے کے بارے میں احکام پوچھے. ہماری مستورات با پردہ زندگی گزارے, بغیر ضرورت کی کسی بات نہ کرے. اگر بات کرنے کا موقع آیا میری بہنوں تو ہم سختی کے ساتھ بات کرے غیر محرم سے, نرم لہجے میں بات نہ کرے. قرآن کا حکم ہے کہ بات کرنے کی ضرورت پڑی تو نرم لہجے میں بات نہ کرے, بلکہ اس انداز سے بات کرے کہ اس کو دوسری مرتبہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروما. عورت نرمی کے انداز میں بات نہ کرے, ہو سکتا ہے غیر محرم عورت کی آواز سن کر اس کے دل میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے. شریعت نے یہاں تک ایک ایک چیز بتائی ہے تاکہ ہمارا معاشرہ اسلامی بنے, ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے, ہماری بچیاں باحیا بنے. اس سے میری بہنوں گھروں میں ماحول قائم کرنا ہے. ایک تو پردے کی پابندی ہو, نماز کی پابندی ہو. آپ کے جوان لڑکے نماز کے پابند بنے. آپ کے لڑکے گھروں پر نماز نہ پڑھے. گھروں پر نماز پڑھنا صرف عورتوں کے لیے ہے. ہاں نفل پڑھ سکتے ہیں, نفل گھروں پر مرد بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن فرض نماز تو مسجدوں کے اندر پڑھنی ہے. بچوں کو اٹھاؤ, جوان لڑکوں کو اور اپنے شوہروں کو اٹھاؤ کہ بیٹا مسجد میں جاؤ. میری محترم دینی ماں بہنوں, میرے نبی نے فرمایا جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. جن گھروں میں نماز نہیں ہے ان کے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں. آج ہمارا پورا گھر قبرستان بن چکا ہے. بیٹا بھی بے نمازی ہے, ماں بھی بے نمازی ہے, باپ بھی بے نمازی ہے. جوان لڑکیاں گھروں پر سوئی ہوئی ہے. ایک کیسا قافلہ ہے اور ایک کیسا ماحول ہے. راتوں کو دیر تک جاگتے رکھنا, موبائل دیکھتے رکھنا. 12 بجے سوتے ہیں, 1 بجے سوتے ہیں, پھر صبح میں آنکھ ہماری کیسے کھلے گی. ایک زمانہ تھا کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے. صحابیات راتوں کو تنہائیوں میں اللہ کو بناتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی, جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی ہے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سردی کی لمبی لمبی راتوں میں, سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہے ٹھنڈی کے موسم میں, حضرت فاطمہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتی تھی, اللہ کے سامنے دعائیں کرتی تھی, نمازیں پڑھتی تھی, اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتی تھی, مناجات کرتی تھی. یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گیلا کرتی, یا اللہ تو نے راتوں کو چھوٹا بنا لیا ہے, ہمیں تیرے سامنے مانگنے کا موقع نہیں ملتا. یہ ماحول تھا, ایک گھر کی فضائیں تھی کہ جوان لڑکیاں پوری رات اللہ کے سامنے اڑتی تھی. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب فضائل اعمال ہے وہ فرماتے ہیں میرے گھر میں ایسا دینی ماحول تھا کہ میرے گھر کی عورتیں روٹی بناتے 3 پاروں کی تلاوت کر لیتی تھی کہ اماں جی ہماری تو روٹی بھی بن گئی اور 3 پاروں کی تلاوت بھی ہو گئی. گھر کی بچیاں حافظ قرآن تھی, گھر میں جھاڑو دیتے دیتے اللہ کو یاد کرتی تھی, سالن بناتے بناتے ذکر کرتی تھی. زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے, یا سالن بن رہا ہے, گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے اور زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح چالو ہے, استغفار کی تسبیح چالو ہے, تیسرے کلمے کی تسبیح چالو ہے, گھر کے برتن مانج رہی ہے اور قرآن پڑھ رہی ہے. یہ عورتوں کا ماحول تھا. 24 گھنٹے ان کی زبانیں اللہ کی یاد سے وابستہ تھی. ان کی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تھا. اس سے میری بہنوں اپنے گھروں میں گائن کو نکالو, موسیقی کو نکالو اور اپنے بچوں کی نگرانی کرو. وہ لڑکی کو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جوان لڑکی کے پاس موبائل آ جاتا ہے, پھر گھروں کی دیواروں کو اونچا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ موبائل گھروں میں فتنہ ہے, یہ جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ ہے جو ہمارے ایمان کو جلا دے گا. اس سے میری بہنوں ہم اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارے. فجر کے بعد سورہ یاسین ہمارے گھر میں پڑھی جا رہی ہو, مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی الف لام سجدہ پڑھی جا رہی ہو, عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جا رہی ہو. اور میرے نبی نے فرمایا جن کے گھروں میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے ان کے گھروں میں کبھی فاقہ نہیں آتا. لم تصبہ فاقۃ ابدا. مدینہ منورہ کے ایک صحابی حضرت عبد المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی کے ساتھ اپنی بچیوں کو گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کراتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول بنے. فجر کے بعد کی 3 تسبیحات کی پابندی ہو, عصر کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی ہو. اور میری بہنوں گھر میں تعلیم ہو اور تعلیم کے بعد ہمارے 6 صفات کا مذاکرہ ہو. مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے گھروں کی تعلیم کی برکت سے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا اور 6 صفات کے مذاکروں کی برکت سے
گھر کے بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا، ہمارے بچے دن کے داعی بنیں گے، ہماری بچیاں دن کی داعیہ بنے گی۔ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آئے گا تو ہمارے بچے آنے والے مہمانوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، قبر کے تذکرے کریں گے، آخرت کے تذکرے کریں گے۔ یہ ہمارے گھر کی فضا بنے۔ اور جس طرح ہمارے گھروں کی تعلیم ہے، اس طرح ہماری ہفتہ واری تعلیم جیسے آج اس مکان میں ہوئی ہے، اس طرح ہفتے تعلیم ہوتی ہے، ہم ہفتہ واری تعلیم میں شرکت کریں۔ میری بہنوں، پورے ہفتے میں کوئی دن کی بات سننے کا موقع نہیں ملتا، اگر آپ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ فارغ کر کے ہفتہ واری تعلیم میں شرکت کرے گی، کوئی دن کی بات آپ کے دل پر لگ جائے گی، زندگی کے اور ہدایت کے بننے کا ذریعہ بن جاؤ گی۔ اس سے میری بہنوں، یہ دنیا چند دن ہے، اب قبر میں جانا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اچانک موت آ جاتی ہے۔ جوان لڑکیاں اور جوان لڑکے بڑھاپے کا انتظار نہ کرے۔ کتنے جوان لڑکے قبروں کے حوالے ہو گئے، ان کے ماں باپ ابھی تک دنیا میں زندہ ہے۔ کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی، ابھی تک ان کے ماں باپ زندہ ہے، ان کی امیدیں قبر میں چلی گئی، ان کے اندر کی خواہشات قبر میں چلی گئی۔ میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اور قبر کی زندگی بڑی خطرناک ہے۔ میرے بہنوں، میرے نبی نے فرمایا، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آوے گی، اور جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ موت کے بعد کی زندگی بڑی خطرناک ہے۔ میری بہنوں، قبر میں جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ یہ ہمارا جوہا پورا کا قبرستان ہے، ہمارا سرکھیل کا قبرستان ہے۔ کتنے جوان لڑکے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں، اور موبائل میں گانا سنتے سنتے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے میری دادا کی قبر ہے، ان کو پتہ ہے میری دادی کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، میرے نانا نانی کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر اولادوں کو دیندار بنایا ہوگا، اولادیں ہماری دنیا سے جانے کے بعد ہم پر فاتحہ پڑھیں گے، ایصال ثواب کریں گے، اپنے ماں باپ پر اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے۔ اس سے میری بہنوں، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہاں کے شوق ختم ہو جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے کپڑے جو ہم 10,000 کے جوڑے پہنتی ہے، 5,000 کے جوڑے پہنتی ہے، سونے چاندی کے زیورات پہنتی ہے، موت کے سارے کے سارے جوڑے بدن سے نکالے جائیں گے، سونا و چاندی کے زیورات کو نکالا جائے گا۔ اس سے میری بہنوں، ہم قبر کی تیاری کریں اور آخرت کی تیاری کریں، اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجے۔ 4 مہینوں میں بھیجو اپنے جوان لڑکوں کو، اور چلے میں بھیجو، اور اپنے خود کی بھی ترتیب بناؤ کہ آپ کے 3 دن اللہ کے راستے محرم کے ساتھ لگے۔ 3 دن جاتی رہو، انشاءاللہ 3 دن میں بہت کچھ سیکھ کر آؤں گی، گھر کی پوری فضا دینداری والی بنے گی، آپ اللہ کے راستے میں جائے گی۔ جب آپ کے 3 دن 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ لگ جاوے، اچھا 3 دن میں اپنی تم جوان لڑکی کو بھی ساتھ میں لے جا سکتی ہے۔ 3 دن آپ کے 3 مرتبہ لگ جاوے، آپ اللہ کے راستے میں عشرے میں جاؤ، 10 دن میں جاؤ، 10 دن میں جوان لڑکی کو نہیں لے جا سکتے، 10 دن آپ کے 1 یا 2 مرتبہ لگ جاوے، پھر آپ اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، آپ کا چلہ لگ جاوے، پھر آپ 2 مہینے اللہ کے راستے میں بیرون جاوے۔ یہ مستورات کے کام کی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے ملکوں میں بھیجے گا، اور دنیا کے ملکوں میں دین کے پھیلانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے گا۔ میری بہنوں، اس اللہ کے راستے میں جاؤ، اپنی ترتیب بناؤ، اور اپنے شوہروں کو سمجھاؤ، اور ان کی ترتیب بناؤ۔ اللہ کے راستے میں چلے کی 4 مہینوں کی ہمارے گھر کے بچے دن کے داعی بنیں گے۔ جوان لڑکے جب اللہ کے راستے میں جائیں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں باپ کے حقوق کو جانیں گے۔ جب شوہر اللہ کے راستے میں جائے گا، اپنی بیوی کے حق کو جانے گا، یہ سارے کے سارے زندگی میں دین آئے گا اللہ کے دین کی محنت سے۔ اسے میرے بہنوں بھی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد ہماری ذمہ دار عورتیں تشکیل کر لیں اور پرچہ مسجد کے اندر پہنچا دیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ کرم کا، رحم کا، یا اللہ فضل کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما، یا اللہ پوری امت کی
مغفرت فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ درگزر کا کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہماری زندگی عملی بنا دے۔ یہ مستورات بڑی قربانی کے ساتھ آتی ہیں، ان کا آنا قبول فرما دے، ان کی محنت کو، خدمت کو قبول فرما دے۔ میرے مولا بڑی نازک ہوتی ہے، جب کوئی بات دل پر لیتی ہے ضرور عمل کرتی ہے۔ اے اللہ بڑی قیمتی مستورات ہے، اے اللہ ان تمام کو، ان تمام صفات کا پابند بنا دے، گھروں میں دینی فضا قائم کرنے کا ذریعہ ہماری مستورات کو بنا دے، ہماری ماؤں کو بنا دے، ان کے جوان لڑکے دیندار بنے، جوان لڑکیاں باحجاب بنے، گھروں میں دینی فضا بنے، گھروں میں تعلیم کے حلقے لگے، اللہ کے دین کی محنت کے جذبے ان کی زندگی میں آوے، اللہ کے راستے میں آنے والی جماعتوں کی خدمت کا جذبہ ان کے دلوں میں آوے۔ یا اللہ اسے جذبے پیدا فرما دے، یا اللہ ہمارے پورے شہر کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری والدہ کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہماری اہلیہ کی، ہمارے بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، تندرست بنا، یا اللہ رشتہ داروں کی مغفرت فرما، یا اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما، ان کے رزق میں، ان کی تندرستی میں اللہ برکت عطا فرما، اس پورے علاقے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔